لله الذي يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء ويتصرف في خلقه كما يشاء ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا وإن ربي داعي وإنه سائلي هل بلغت فأقول يا رب قد بلغت فليبلغ الشاهد الغائب أو كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بے مثل بے مثال وحدہ لا شریک، نہ کسی سے دبتا ہے، نہ ڈرتا ہے، نہ گھبراتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ اونگتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ خزانوں میں کمی آتی ہے، نہ کوئی اس کے مقابل میں کھڑا ہو سکتا ہے، بلکہ اللہ چیلنج کے انداز میں فرماتے ہیں هل تعلم له سمیہ، کوئی ہے جو تیرے اللہ کے مقابلے میں ٹکر کا ہو۔ اور دوسری جگہ یوں آتا ہے لیس معہ الہ یخشی، کوئی ہے اس کے مقابلے میں معبود جس سے تم ڈرو۔ ولا رب یرجا، کوئی ہے اس کے سوا رب جس پر امید باندھو۔ ولا حاجب یرشا، اس کا تو کوئی ٹاؤٹی کوئی نہیں ہے۔ جو بڑے لوگ بددیانت ہوتے ہیں تو وہ بیچ میں اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے کچھ ٹاؤٹ رکھتے ہیں، جو مفاد اٹھاتا ہے، پیسہ لیتا ہے، وہ ان کے ذریعے سے وہاں پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے رب کا ٹاؤٹی کوئی نہیں۔ ولا وزیر یوتا، اور بعضے سفارش چلتی ہے، وزیر صاحب سفارش کرو، ایم پی اے صاحب سفارش کرو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرا وزیر ہی کوئی نہیں کہ جس کو تم میرے پاس سفارشی بنا کے لاؤ۔ ادعونی استجب لکم، جب مجھے پکارو گے میں لبیک کہہ کے خود آ جاؤں گا۔ نہ تمہیں کسی وزیر کو لانے کی ضرورت، نہ مشیر کو لانے کی ضرورت، نہ کسی ٹاؤٹ کو لانے کی ضرورت۔ جہاں تم مجھے پکارو گے، ادعونی، پکارو تو صحیح، تم نے تو مجھے پکارنا ہی چھوڑ دیا، مجھ سے تعلق ہی توڑ دیا۔ جس حال میں بھی مجھے پکارو گے استجب لکم، فوراً میری طرف سے جواب آئے گا، لبیک میرا بندہ میں حاضر ہوں، بول۔ ایک بت پرست تھا، 70 سال یا سنم بولتا کہتا رہا۔ ایک دفعہ غلطی سے اس کے منہ سے نکلا یا سمد، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لبیک لبیک لبیک۔ تو فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ تو غلطی سے کہہ بیٹھا ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں آپ ہیں کون، یہ تو یا سنم سے یا سمد پہ چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 70 سال سے انتظار کر رہا تھا، کبھی تو مجھے بلائے گا۔ بلایا تو ہے نا، چاہے بھولے سے، جواب دینا میرے ذمے ہے۔
یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے۔ دنیا میں جب کوئی بادشاہ طاقت پکڑتا ہے، عام طور پر سارے 5 انگلیاں برابر نہیں، عام طور پر اور اکثریت وہ سنگ دل ہوتے گئے، متکبر ہوتے گئے، جابر ہوتے گئے، آہنی دروازے کھڑے کر دیے گئے، پہرے دار لگا دیے گئے۔ اللہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی بڑائی کو نہ ناپا جا سکتا ہے، نہ تولا جا سکتا ہے، نہ بولا جا سکتا ہے، نہ سمجھا جا سکتا ہے، نہ بیان کیا جا سکتا ہے، نہ تخیل تصور میں اس کو لایا جا سکتا ہے کہ وہ خود ہمیں مثال دے کر فرماتا ہے لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، تم ساری دنیا کے جنگلوں کو کاٹ کر ان کے قلم بناؤ۔ جو جنگل آج ہیں، جو جنگل بعد میں پیدا ہوں گے، جو جنگل درخت پہلے پیدا ہو کے ختم ہو گئے، جل گئے، ان کو بھی زندہ کرو، موجود بھی کاٹو، آنے والے درختوں کو بھی جمع کر کے کاٹ کے قلم بنا کر تم پھر سارے کے سارے سمندر کے کنارے بیٹھو۔ والبحر یمدہ من بعدہ 7 ابحر، اور یہ 7 سمندر جمع ہو جائیں، اور لو کان البحر مدادا، پھر یہ سیاہی میں تبدیل ہو جائیں۔ اب تمہارے ہاتھوں میں قلم ہو، یہی قلموں کے ڈھیر تمہیں پکڑائے جائیں، تم میں کوئی جاہل نہ ہو، ہر ایک علامہ بنے، اپنی اپنی زبان کا وہ فصیح خطیب بلیغ بنے۔ پھر لکھنا آسان کام نہیں، ہمیں کچھ لکھنے کا کام کرنا پڑتا ہے۔ ایک لفظ پر بعض اوقات 10 منٹ بیٹھے ہوتے ہیں، کیا لکھوں، یہ کہ وہ، یہ کہ وہ، ایک سطر بعض اوقات آدھے گھنٹے میں جا کے تیار ہوتی ہے۔ تو نہ قلم اٹکے، نہ تعبیر میں جھول آئے، نہ لفظ کے انتخاب میں پریشانی ہو، بلکہ تمہارا قلم چلتا چلا جائے پانی کی طرح، ہوا کی طرح، تمہارا ہر لفظ پہلے سے حسین ہو، تعبیر پہلے سے عمدہ ہو، ہر پیراگراف پچھلے سے عالی شان ہو، اور کہیں ایک پل کے لیے تمہارا قلم نہ اٹکے، نہ کھٹکے، نہ ٹھٹکے، اور ساتھ تمہاری مدد کے لیے فرشتے بھی ہوں، جبریل، میکائیل جیسے، عزرائیل، اسرافیل جیسے بھی ہوں، عرش کے فرشتے بھی ہوں، 7 آسمان کے فرشتے بھی قلم دوات، وہ قلم پکڑ کے سمندر میں ڈبو کر کاغذ پر لکھ رہے ہیں۔ کیا لکھ رہے ہیں؟ کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ تو کیسا ہے، بس یہ لکھ رہے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں۔ اس سارے لکھنے میں انبیاء بھی تمہارے شریک ہو جائیں، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہو جائیں، اور میں تم سب سے کہوں کھلا میدان ہے، مجھے لکھو میں کون ہوں، مجھے لکھو میں کیا ہوں، مجھے لکھو میں کیسا ہوں، مجھے لکھو میرا ملک کیسا، میرے بارے میں لکھو میری شاہی کیسی، میری قدرت کیسی، میرا جمال کیسا، میرا جلال کیسا، میرا حسن کیسا، میرے خزانے کیسے، میرے لشکر کیسے، میری طاقت کیسی، میری جبروت کیسی، میری ہیبت کیسی، میرا جلال کیسا، میری شہنشاہی کیسی، میری تدبیر کیسی، میری حکمت کیسی۔ لکھو لکھو کہ تم لکھتے جاؤ گے، لکھتے جاؤ گے، لکھتے جاؤ گے، کیا ہوگا؟ ایک دن سمندر کی تہ دیکھ لو گے اور قلم ٹوٹ جائیں گے، 7 سمندر کی سیاہیاں خشک ہو جائیں گی، تمہارے رب کی تعریف ختم نہ ہو سکے گی۔ لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ پھر کیا کروں؟ میں دوبارہ 7 سمندر بھر دوں، پھر تمہارے علم کو جاگ لگا دوں، اور پھر تمہارے ہاتھوں میں نئے قلم پکڑا دوں، پھر تم لکھنا شروع کرو، کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، کرتے جاؤ۔ دوبارہ سمندر کی تہ دیکھ لو گے، بحر الکاہل 11 کلومیٹر گہرا ہے، 11 کلومیٹر۔ تو وہ ساری طے پھر ننگی ہو جائے گی، پھر تم دیکھو گے کہ تم اپنے رب کی تعریف کا ایک ذرہ نہ ادا کر پاؤ گے۔ پھر یہ چلتا رہے سلسلہ، یہ چلتے رہیں، سمندر سیاہی بنے، درخت قلم بنے، علم تمہارا ہر دفعہ نئے جوبن، نئے انداز، نئی تعبیرات کے ساتھ مجھے لکھتا جائے، لکھتا جائے۔ نہیں نہیں نہیں، مخلوق کی طاقت نہیں کہ خالق کو بیان کر سکے، نہ کسی ولی کی، نہ عالم کی، نہ نبی کی، نہ رسول کی، نہ فرشتے کی یہ طاقت نہیں کہ اللہ کو ساری وسعتوں کے ساتھ بیان کر سکے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا اللہم لا احصی ثناء علیک، یا اللہ میں بھی تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، میں تجھ پہ ایمان لایا جیسے تو اپنی ذات میں ہے اور اپنی عالی صفات میں ہے، ہم نے تجھے مان لیا،
تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ وہ بحر و بر پر تنے تنہا حکمران ہے، وہ اولین کا بھی اللہ ہے، وہ آخرین کا بھی رب ہے، وہ مشرق اور مغرب کی مخلوق کا بھی رب ہے، وہ شرق اور غرب کی مخلوق کا بھی رب ہے۔ اور لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، اس کا علم اتنا کامل ہے کہ سواء منکم من اسر القول، آہستہ بولو، وہ اس کو بھی سن رہا ہے، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، آہستہ، اَوِجْهَرُوا، میری طرح زور سے بولو۔ پھر ایک اور کام کرو، آہستہ بھی نہ بولو، زور سے بھی نہ بولو، ہونٹ سیو، لب سیو، زبان کو تالو سے لگاؤ، دل کی دھڑکنوں سے بولو، تو تمہارے اللہ کا دعویٰ ہے تمہارے دل کی دھڑکنوں میں اٹھنے والی فریادوں کو بھی سنتا ہے، جیسے میری اس آواز کو سنتا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ آہستہ کو بھی سنتا ہے، زور کو بھی سنتا ہے، اور دل کی دھڑکنوں میں اٹھنے والی فریادوں کو سنتا ہے۔ ساری کائنات کو سنبھالتا ہے، نہ تھکتا ہے نہ گھبراتا ہے۔ مَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، نہ بھولتا ہے، لا يضل ربی، نہ بھٹکتا ہے، ولا ينسى، نہ وہ چوکتا ہے۔ ما کان اللہ لیعجزہ من شیء، کوئی چیز اسے نہ تھکاتی ہے نہ عاجز کرتی ہے۔ لا یشغلہ عظیم سلطانہ من صغیر سلطانہ، آسمانوں کو تھامتے ہوئے پروانوں پتنگوں سے غافل نہیں ہوتا، جبریل میکائیل کا نظام چلاتے ہوئے چیونٹیوں سے کیڑوں سے غافل نہیں ہوتا، ویل مچھلی کو سنبھالتے ہوئے مینڈکی سے غافل نہیں ہوتا، ہاتھی کی طرف دیکھتے ہوئے اور اس کو تکتے ہوئے اور اس کا نظام چلاتے ہوئے وہ مرغی کے چوزے سے غافل نہیں ہوتا، وہ سات آسمان کی شہنشاہی کو سنبھالتے ہوئے وہ زمین کی شہنشاہی سے غافل نہیں ہوتا۔ مشرق بھی دیکھے، مغرب بھی دیکھے، شمال بھی دیکھے، جنوب بھی دیکھے، آسمان بھی دیکھے، زمین بھی دیکھے، جنات پہ نظر، انسان پہ نظر، مرد پہ نظر، عورت پہ نظر، جوان پہ نظر، بوڑھے پہ نظر، ہر ایک پر اس کی نظر برابر ہے، یکساں ہے، اندھیروں سے گھبراتا نہیں، اجالے اس پر روشن نہیں کرتے۔ یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء، رات کالی آ چکی ہے، مارگلا کے پہاڑ سیاہ ہو چکے ہیں، ان پر درختوں کے سایوں نے اسے اور کالا کر دیا ہے، گرے ہوئے پتوں نے انہیں اور کالا کر دیا ہے، گردش ایام نے پہاڑوں پر کائی کو جما دیا ہے، کائی کے نیچے سیاہی کو جمایا ہوا ہے، کتنی سیاہیاں اکٹھی ہو گئیں، آسمان، رات کی تاریک چادر، پھر جنگلات کی چادر، پتوں کی چادر، کائی کی چادر، گھاس کی چادر، اتنے اندھیروں میں ایک کالے رنگ کی چیونٹی ہے جو اس پہاڑ کی چٹان کالے پتھر پہ رینگ رہی ہے۔ یہ ایک نہیں، اس کی کھرب 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 ہا کھرب اور بہنیں ہیں، بھائی ہیں، یہ رینگ رہے ہیں۔ میرے اللہ کا یہ دعویٰ نہیں کہ میں چیونٹی دیکھ رہا ہوں، میرا اللہ یہ کہہ رہا ہے اس چیونٹی کے حقیر ٹانگوں سے جو اس پتھر پہ نشان پڑ رہے ہیں، تمہارا اللہ وہ نشان بھی دیکھ رہا ہے۔ سمیع بصیر، سمیع بصیر، عالم علیم علام، عالم علیم علام، علام بھی ہے، علیم بھی ہے، عالم بھی ہے، سامع بھی ہے، سمیع بھی ہے، باصر بھی ہے، بصیر بھی ہے، حافظ بھی ہے، حفیظ بھی ہے، ناصر بھی ہے، نصیر بھی ہے، مالک بھی ہے، ملیک بھی ہے، مقتدر بھی ہے۔ میرے بھائیو، آج کی سب سے بڑی جہالت اللہ کو نہ پہچاننا، آج کا سب سے بڑا اندھیرا اللہ کو نہ پہچاننا۔ اللہ ہمارے لیے نا آشنا لفظ ہے، اللہ ہمارے دل میں کوئی تھر تھراہٹ نہیں لاتا، ہمارے اندر میں کوئی کپ کپاہٹ نہیں لاتا، نہ سینے میں محبت کے دریا موجزن، نہ اندر میں کوئی ہیبت جلال کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ ایک سپاہی کو دیکھ کر آدمی گھبراتا ہے، ایک افسر کو دیکھ کر آدمی گھبراتا ہے، جھنڈے والی کار کو دیکھ کر آدمی مرعوب ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، کون اللہ؟ لا الہ الا ہو، جس کے مقابل کوئی ہے ہی نہیں۔ کون اللہ؟ لا تاخذہ سنہ، نہ اونگھے، ولا نوم، نہ سوئے۔ کون اللہ؟ لہ ما فی السماوات وما فی الارض،
آسمانوں کا بھی بادشاہ، زمینوں کا بھی بادشاہ، لہو ما فی السماوات، پھر آسمان کے اندر کا بھی بادشاہ، وما فی الارض، پھر زمین کے اندر کے خزانوں کا بھی بادشاہ، وما بینہما، زمین آسمان کے خلا کا بھی بادشاہ، وما تحت الثری، تحت الثری، زمین کی تہ میں جو موجود ہے اس کا بھی بادشاہ، رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا بادشاہ، رب الریاح، ہواؤں کا بادشاہ، رب العرش العظیم، عرش عظیم کا بادشاہ، رب جبریل و میکائیل، جبریل میکائیل کا بادشاہ، هو الذی یرسل الریاح، ہواؤں کا مالک، جعلنا السماء سقفا محفوظا، آسمان کی چھت کا مالک، وجعلنا فیہا سراجا وہاجا، سورج اور اس کی تپش کا مالک، وجعل القمر فیہن نورا، چاند اور اس کی ٹھنڈی روشنی کا مالک، وبالنجم ہم یہتدون، ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح، آسمان کی چھت کے نیچے خوبصورت جھلملاتے ستاروں کا مالک، بارات جا رہی ہے، جھرمٹ جا رہا ہے، وہ جھلملا رہے، وہ روشن ہو رہے، وہ جگمگا رہے، ان سب کو نظم دینے والا، ترتیب دینے والا، نظام بنانے والا، چلانے والا، ٹکراؤ سے بچانے والا، اپنے اپنے مدار پہ گھمانے والا ایک اللہ ہے، ایک ایک ایک۔ الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، سورج اپنے نظام پہ چلا، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم، چاند اپنی ترتیب پہ چلا، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، نہ ہو سکا نہ ہوگا کہ چاند سورج ٹکرا جائیں، ولللیل سابق النہار، نہ ہو سکا نہ ہوگا کہ دن اور رات ٹکرا جائیں۔ کیوں یہ کس لیے؟ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اس نظام کا بنانے والا بڑا عزت والا، بڑے علم والا، خطاؤں سے پاک، خطاؤں سے پاک، مشاورت سے پاک، وزیروں سے پاک، سیکٹریوں سے پاک، وزراء سے پاک، مشورے دینے والوں سے پاک، اور فوج کے پہروں سے پاک، مکان سے پاک، زمان سے پاک، لا یحویہ مکان، کسی مکان میں نہیں آتا، لا یشتمل علیہ زمان، کسی زمانے میں نہیں سماتا، ماضی حال مستقبل سے بے نیاز، جو زمان مکان عرش کرسی لوح قلم سے بے نیاز، جنت دوزخ فرشتوں سے بے نیاز، جبریل میکائیل سے بے نیاز، الصمد قل هو اللہ احد، بتاؤ میرے بندوں کو کہ میں احد ہوں، احد اکیلا نہیں، احد اکیلا نہیں، احد یکتا، میں احد ہوں یکتا۔ یکتا کا کیا مطلب؟ کہ جس کا دوسرا بن نہ سکتا ہو، اکیلا ساتھ دوسرا ملا تو دو ہو گئے، یکتا کیا مطلب؟ اب اس کا دوسرا بن سکتا نہیں، قل هو اللہ احد یکتا۔ اکیلا کیوں ہے؟ اللہ الصمد، بے نیاز جو ہے نہ کسی کا محتاج، نہ کسی کی ضرورت، نہ کسی کا کام، نہ کوئی کام اس کا اٹکتا ہے۔ بے نیاز کیوں ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی رشتہ نہ ناتا، ہم تو نیاز مند ہیں اپنے رشتوں اور ناتوں کی وجہ سے، وہ بے نیاز ہے، بے غنی ہے کہ نہ وہ پیدا ہوا نہ کوئی اس سے پیدا ہوا، تو وہ ذات جو اپنی ذات میں یکتا ہو، احد، بے نیاز ہو، صمد، لم یلد ولم یولد ہو، تو اس کا اب یہ دعویٰ درست ہے، ٹھیک ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، لوگو میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ الملک لا شریک لک، اپنے نبی کی سنو، وہ اپنے اللہ کی تعریف کر رہا ہے، اللہ کا تعارف کرا رہا ہے۔ او میرے بھائیو، آج کی جہالت بہت بڑی جہالت ہے، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم ڈگری والے لوگ ہیں، ہم پی ایچ ڈی لوگ ہیں، بہت کچھ پڑھا ہے، پر جسے جاننا تھا اسے نہ جانا، جسے پہچاننا تھا جب اسے نہ پہچانا تو کیا ہمارے کام آئے گا کہ میں اپنے نہ مالک کو پہچان سکا، نہ خالق کو پہچان سکا، نہ منشا پہچان سکا، نہ آمد کا مقصد پہچان سکا، نہ موت و حیات کا فلسفہ سمجھ سکا۔ ایک کمپیوٹر مجھے موت و حیات کا فلسفہ سمجھائے گا،
یہ میڈیکل سائنس یہ مجھے اللہ کا تعارف کرائے گی، مجھے اللہ کے سامنے جھکائے گی. نہیں نہیں نہیں، یہ علم ہماری ضرورتیں ہیں، ہم اس لیے ان کو حاصل کرتے ہیں. یہ مقاصد نہیں، ضروریات ہیں. زندگی کا مقصد اعلیٰ، خالق کی پہچان، اللہ کی پہچان. اللہ کا نبی خود کہہ رہا ہے اللہم انت احق من ذکر، کہاں سے لاؤں تیرے جیسا، تو ہی ہے تو ہے، تو ہے جسے یاد کیا جائے. احق من عبد، کوئی ہے تیرے جیسا جس کی بندگی کروں، تو ہی ہے بندگی کے قابل. ارأف من ملک، کوئی ہے تیرے جیسا مہربان. اجود من سئل، کوئی ہے تیرے جیسا سخی. انصر من ابتغیا، کوئی ہے تیرے جیسا مددگار. انت الملک لا شریک لک، تو اکیلا شہنشاہ ہے، تیرا شریک نہیں. والفرد لا ند لک، تو یکتا ہے، تیرا کوئی مثل کوئی نہیں، بدل کوئی نہیں، شبہ کوئی نہیں، شبیہ کوئی نہیں، شریک کوئی نہیں، مثل کوئی نہیں، مثال کوئی نہیں ہے. لا تراہ العیون، آنکھوں سے پرے. ولا تخالطہ الظنون، خیالات تخیل کی پرواز بھی وہاں تک نہیں جا سکتی. لا یصفہ الواصفون، تعریف کرنے والے اس کی تعریف نہیں کر سکتے. یہ اللہ ہے اللہ، اس اللہ کو نہ پہچانا تو ہم ہلاک ہو گئے. اس اللہ کو پہچاننے کے بعد کوئی ہلاک نہ ہوا، اللہ کو پانے کے بعد کوئی ناکام نہ ہوا، اور اللہ کو کھونے کے بعد کوئی کامیاب نہ ہوا. دنیا اللہ نے فرعون کو بھی دے دی، نمرود کو بھی دے دی، سکندر یونانی کو بھی دے دی، چنگیز خان مغل، وہ گوبی کے صحرائی جانور کو بھی دے دی. دنیا کا مل جانا یہ اللہ کی دربار میں عظمتوں کی نشانی نہیں ہے، اور دنیا کا چھن جانا یہ اللہ کے دربار میں پستیوں کی نشانی نہیں ہے. اللہ کا راضی ہونا یہ میری عزت اور معراج ہے، اللہ کا ناراض ہونا یہ میری ذلت اور پستی ہے. مجھے اللہ ملا مجھے سب کچھ ملا، مجھے اللہ نہ ملا مجھے کچھ نہ ملا، کہ میرا ہر کام اسی سے وابستہ ہے. میرے سانس کا تار اسی نے جوڑا، میرے آنکھوں کے چراغ اس نے جلائے، میرے کانوں کے ٹیلی فون کے تار اسی نے سلامت رکھے، میری زبان کو بلبل کی طرح چہکایا اسی نے بولنے کی طاقت دی، میرے ہاتھوں کو حرکت دی اسی اللہ نے دی، میرے دل کو دھڑکایا اسی اللہ نے دھڑکایا، پھیپھڑوں کی چمنیوں پھیپھڑوں کی فیکٹریوں کو چلایا تو میرے اللہ نے چلایا. گردے کی 10 لاکھ چھلنیوں میں سے پیشاب کو چھانا تو کون سا ڈاکٹر ہے، کون سا یورولوجسٹ ہے جو میرے گردے صاف کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں. میری اماں، میرا ابا یا میری طاقت، وہ عرش پر میں زمین پر، ہر 6 ارب انسان، ہر ایک کے 2 گردے، پھر کروڑوں خربوں جانور، ہر ایک کے گردے، سب کی چھلنیاں صاف کی جا رہی ہیں، سب کی چھلنیاں صاف کی جا رہی ہیں، اور گندگی کو نیچے لے جایا جا رہا ہے، غذا کو اوپر لے جایا جا رہا ہے. نہ کسی جانور سے غافل، نہ انسان سے غافل، نہ 2 پائے سے غافل، نہ چوپائے سے غافل، نہ وہ پرندوں سے غافل، نہ مچھلیوں سے غافل، نہ سانپ سے غافل، نہ بچھو سے غافل، نہ بھیڑیے سے غافل. وہ اللہ میں کچھ نہ تھا جس نے مجھے نطفے سے انسان بنایا، وہ اللہ میں کچھ نہ تھا جس نے مجھے جانوروں کی بجائے انسان بنایا، وہ اللہ جس نے مجھے ماں کی گود میں ایمان کی دولت دی، وہ اللہ جو میں کچھ نہ تھا، پیشاب میرے اوپر تھا، پخانہ میرے اوپر تھا، تو اس نے 2 دلوں کو میرے لیے بے قرار کیا، ان کو میرے لیے برباد کیا، فنا کیا. وہ میرے لیے دھڑکے، میرے لیے روئے، میرے لیے مچلے، میرے لیے دوڑے، میرے لیے بھاگے، میرا پیشاب دھویا، میرے پخانے دھوئے، میں جاگا وہ جاگے، میں رویا وہ روئے، میں ہنسا وہ ہنسے، میں مسکرایا وہ مسکرائے. ہاں میرا اللہ کہتا ہے جعلت لک حنانا فی صدر ابویک، میں ہوں جو تیری ماں باپ کو تیرے لیے بے قرار کرتا ہوں، ورنہ کوئی تیرے پیشاب نہ دھوتا، کوئی تیرے پاخانے نہ دھوتا، کوئی تیرے لیے راتوں کا نہ اٹھتا، کوئی ماں تجھے دودھ پلانے کے لیے تڑپ کے نہ اٹھتی. یہ میں ہوں جعلت لک حنانا فی صدر ابویک، میں تیری ماں اور باپ کے دل میں تیری محبت کو پیوست کرتا ہوں. لا یاکلان حتی تشبع ولا ینامان حتی ترقد، تو کھائے نہیں وہ کھا نہیں سکتے، تو سوئے نہیں وہ سو نہیں سکتے. اپنا بچہ روئے تو سینے میں درد اٹھتا ہے، آدمی بے قرار ہو کر کہتا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا. پرایا بچہ روئے تو سر میں درد اٹھتا ہے،
मुसीबत है, सोने नहीं देते, क्या मुसीबत है, सोने नहीं देते। अपना रोया तो दिल तड़पा, सीना फटा, पराया बच्चा रोया तो सर फटा, टीसें सर में उठी। ये बता रहा है कुदरत का निजाम कि ये अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है जो तरबियत के लिए दो जानों को बेकरार कर देता है, तड़पा देता है। एक औरत आई हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की खिदमत में, दो बच्चियां भूखी हों कुछ दे दें। उनके घर में टोटल 3 खजूरें, उन्होंने उठा के दे दी, एक उस बच्ची को, एक उस बच्ची को। दूसरी वो गुठली निकाल रही थी खुद खाने के लिए कि बच्चियों ने तेजी के साथ खजूर खा ली थी। फिर अपनी अम्मा को ऐसे देखा तो अम्मा ने 2 टुकड़े करके आधा एक बेटी को दे दिया, आधा दूसरी को दे दिया और खुद भूखी उठ के चल दी। ये मोहब्बत किसने पैदा की? ये अल्लाह ने की है। और कुर्बान जाए उस अल्लाह पर, उसने हमें कैसा दीन अता फरमाया, कैसा इस्लाम अता फरमाया कि जिसमें औलाद की परवरिश पर भी ऐसा अजर रखा। हुजूर तशरीफ लाए, आपने हजरत आयशा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज एक माँ की ममता देखी, ये किस्सा हुआ। आपने फरमाया उसकी इस कुर्बानी पर अल्लाह ने उसकी बख्शिश कर दी है। मेरे भाइयों, हम ये पैगाम सुना रहे हैं, इस अल्लाह से दोस्ती लगा लो, इस अल्लाह को अपना बना लो, इस अल्लाह को अपना बना लो। इस जैसा कोई ना पाओगे, इस जैसा कोई ना पाओगे। अल्लाह को पाओगे तो सब कुछ पाओगे, अल्लाह को खो दोगे सब कुछ खो दोगे। न इस जैसा प्यार मिलेगा, न इस जैसी वफा मिलेगी, न इस जैसी मोहब्बत मिलेगी, न इस जैसा हाजिर बाश तुम्हें कोई मिलेगा। तुमने कहा या अल्लाह, सारी जिंदगी की नाफरमानियों के बाद तुम बोले या अल्लाह, तो अल्लाह ना ताना देता है, न बोली मारता है, न तनकीद करता है, जालिम बदबख्त अब मुझे क्यों पुकारता है, बल्कि नाफरमान के लिए भी कहता है लब्बैक, और फरमाबरदार के लिए भी कहता है लब्बैक। मेरा बंदा, हम तो इंतजार में हैं, तू बोल तो सही, तू बोल तो सही। तबलीग का ये पैगाम है कि इस अल्लाह से दोस्ती लगाओ, इस अल्लाह को अपना बनाओ जो तुम्हें माओ से ज्यादा शफकत देता है, मोहब्बत देता है, बाप से ज्यादा साया देता है, बाप से ज्यादा तुम्हारी हिफाजत करता है, सुबह से शाम तक तुम्हारी नाफरमानियां देखकर तुम्हें रिस्क देता है, सुबह से शाम तक नजरें जिना करती हैं। कभी किसी की नजर में उसने सुआ चबो दिया कि निकाल दो। इस बदबख्त की आंखें सारा दिन औरों की बेटियों को देखता है, सारा सुबह से शाम तक ये कान मौसीकी का जहर अपने अंदर घोल घोल के अंदर में डालते हैं। किसी के कानों के पर्दे अल्लाह ने फाड़ दिए हों, फाड़ दो। जिस चीज को मैंने हराम करार दिया ये उसी पे नाश्ता थरकता है, फाड़ दो, फाड़ दो। ओए है, टेलीफोन का बिल न दो, हुकूमत तार काटेगी। बिजली का बिल न दो, मस्जिद की भी होगी तो वापदा वाले आके तार काटेंगे। पैसे दो फिर मस्जिद रोशन होगी, पैसे दो फिर मस्जिद का टेलीफोन चलेगा। ये 1 लाख पर्दे इधर, 1 लाख पर्दे इधर, मैं इसको कहता हूं 2 लाख टेलीफोन की तारें बिछी हुई हैं। एक बिल मांगा है, मौसीकी ना सुनना, गीबत ना सुनना, किसी की चुगली ना सुनना, बंद कर लो। कौन है जो बिल देता है? फिर भी सुना रहा 26 करोड़ बल्ब लगाए हैं 2 आंखों में। एक बिल मांगा, किसी की बेटी को ना देखना, हवसनाक नजरों से ना देखना, नजरें झुकाओ, बेगैरत मत बनो। कौन है जो ये बिल अदा करता है? अल्लाह ने कितनों को अंधा किया, कितनों की बिनाई को वापस ले लिया। जबान दी का इससे वो बोलना जो मैं पसंद करता हूं, गाली ना देना, गीबत ना करना, चुगली ना करना, लगाई बुझाई ना करना, इधर के उधर, उधर के इधर न करना, मुसलमान को जलील न करना, बेइज्जत न करना। कितने हैं जो ये बिल अदा करते हैं, फिर भी बुलवाता जा रहा। और एक जबान से बोलने का काम, चखने का काम, लज्जत का काम, जायके का काम। 3 जायके अंदर भरे, 3 जायके, आगे नमकीन, बीच में मीठा, आखिर में कड़वा। नमकीन को आगे रखा। अगर नमकीन अल्लाह पीछे रखता तो औरतों को, बावर्ची को नमक चखते, मिर्च चखते कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता। वो 1 चम्मच पीछे ले जाता, फिर आगे फौरन वो हलक में चला जाता है तो पता भी नहीं चलता नमक ज्यादा है, मिर्च ज्यादा है। सामने टिप पर अल्लाह ताला ने नमक को चखने के निजाम बना दिया। इधर चखोगे तो ये बता देगा नमक इतना, मिर्च
کتنی، تھوڑا سا آگے گیا تو میٹھے کو بتایا، تھوڑا سا آگے گیا تو کڑوے کو بتایا، کڑوے کو آخر میں رکھا، نمکین کو پہلے رکھا، اوپر سے نظام آ رہا ہے، پیغام آ رہا ہے، میرا اللہ اس کو کاٹ دے تو تمہارے لیے پتھر اور روٹی برابر ہو جائے۔ میرے بھائیو، اس اللہ کو اپناؤ، اس اللہ کو ساتھ لے لو۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ تمہارا حقیقی رب ہے، آسمان کی چھت کا مالک، زمین کے فرش کا مالک، چاند تاروں کی کرنوں کا مالک، ہواؤں کے جھونکوں کا مالک، پانی اور پانی کے موجوں کا مالک، سمندر اور سمندر کی طغیانی کا مالک، بارش اور اس کے قطروں کا مالک، درخت اور اس کے پتوں کا مالک، پتوں کی رگوں میں چلنے والے پانی کا مالک، پھل اور پھل کی مٹھاس کا مالک، اس کے چھلکے کا مالک، اس کی گٹھلی کا مالک، چوپائے پر قابض، دو پائے پر قابض، آبی خلائی ناری نوری، سب پر جس کا قبضہ ہے، وہ ہے اللہ، وہ ہے اللہ، وہ ہے اللہ جو مجھ سے آپ سے سوال کرتا ہے، اچھا مجھے جو چھوڑ کے باغی بنتے ہو، میں جو بلاتا ہوں حی علی الصلاۃ تو سامنے سے گزر جاتے ہو جیسے کسی نے بلایا ہی نہیں۔ ایک چھوٹا سا تھانے دار بلا لے تو جی جی کر کے جاتے ہو، ایک چھوٹا سا حکمران بلا لے تو جی جی کر کے جاتے ہو، بھاگے ہوئے جاتے ہو، دم ہلاتے جاتے ہو۔ میں نے کہا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، 5 دفعہ میری ندا آئی، آؤ نا آؤ نا آؤ نا۔ کون بلا رہا ہے؟ زمین، آؤ آؤ، تمہیں شہنشاہ اعظم کہہ رہا ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ ہے 100 میں 5 بھی نہ اٹھے، 100 میں 5 بھی نہ اٹھے، 3000 تنخواہ دے کر اپنے نوکر کو ایک ٹانگ پہ کھڑا کر دیتے ہو، ذرا چون چنا کرے کہتے ہو دفع ہو جاؤ، کسی اور کے پاس نوکری کرو، ذرا سر سے لے کر پاؤں کہ وجود کی قیمت تو لگاؤ، کوئی آنکھوں کی قیمت بتاؤ کیا ہے، میرے بولنے کی قیمت لگاؤ کیا ہے، میرے سننے کی قیمت لگاؤ کیا ہے، دل کے دھڑکنے کی قیمت لگاؤ کیا ہے، باریک باریک رگیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی مائکروسکوپ کے سوا، اس میں سے خون کو پار لگانے کی قیمت کیا ہے کوئی؟ ہائے ہائے، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ارے میرے بندو، میرے ہی ناشکرے بن گئے، میرے ہی ناشکرے بن گئے۔ میں نے پکارا تم نے نہ سنا، میں نے بلایا تم کانوں میں ڈانٹ دے کے آگے نکل گئے، میں نے تمہیں بلایا اور تم منہ موڑ کے آگے نکل گئے۔ اس کے باوجود میں تمہیں چھپاتا رہا، تیرے گناہوں پہ پردے ڈالتا رہا، تو نے مانگا میں نے دیا، تو رویا میں نے معاف کیا۔ اس کا اتنا احسان کہ ہم کیا فرشتے جو کبھی ایک پل کے لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، میرے بھائیوں وہ بھی اکٹھے ہو جائیں تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو مناؤ، اللہ کو اپنا بناؤ، اللہ شہنشاہ، اللہ مالک الملک، اللہ رحمان، اللہ رحیم، اللہ الملک، اللہ القدوس، اللہ السلام، اللہ المومن، اللہ المہیمن، اللہ العزیز، اللہ الجبار، اللہ المتکبر، اللہ العزیز، اللہ الجبار، اللہ المتکبر، اللہ الغفور، اللہ الشکور، اللہ العلی، اللہ الحسیب، اللہ الجلیل، اللہ الکریم، اللہ الرقیب، اللہ المقیت، اللہ الحسیب، اللہ الجلیل، اللہ المجیب، اللہ الواسع، اللہ المجید ہے، اللہ الباعث ہے، اللہ الشہید ہے، اللہ الحق ہے، اللہ الوکیل ہے، اللہ القوی ہے، اللہ المتین ہے، اللہ الولی ہے، اللہ الحمید ہے، اللہ المحصی ہے، اللہ المبدی ہے، اللہ المعید ہے، اللہ المحیی ہے، اللہ الممیت ہے، اللہ الحی ہے، اللہ القیوم ہے، اللہ الواجد الماجد ہے، اللہ الواحد الاحد ہے، اللہ الصمد القادر ہے، اللہ المقتدر المقدم المؤخر ہے، اللہ الاول ہے، الآخر ہے، الظاہر ہے، الباطن ہے، اللہ الوالی ہے، المتعال ہے، اللہ البر ہے، التواب ہے، اللہ المنتقم ہے، اللہ العفو الرعوف ہے، اللہ مالک الملک ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام ہے، اللہ المقسط الجامع ہے، اللہ الغنی المغنی ہے، اللہ المانع الضار ہے، اللہ النور الهادي ہے، اللہ البدیع الباقی ہے، اللہ
اللہ الرشید الوارث ہے، الصبور الحنان ہے، المنان ہے، مالک الملک ہے، ذو الجلال والکرام ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ وہی ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء وبغیر حساب۔ یہ میرا آپ کا اللہ ہے۔ ہم تبلیغی جماعت کا ممبر نہیں بنا رہے، ہم کوئی تحریک نہیں اٹھا رہے، ہم کوئی جلسہ نہیں کر رہے ہیں، کوئی جلوس نہیں نکال رہے ہیں لوٹ پیچھے کی طرف۔ اے گردش ایام تو ہم آپ کو اپنے اللہ کی طرف لوٹانا چاہتے ہیں۔ مدت ہوئی ہے یار کو مہماں کیے ہوئے، ارے عرصہ ہی گزرا، دل کی محفل سونی ہے، بزم تصور ویران ہے، آنکھ اشکبار نہیں اس کی محبت میں، دل دھڑکتا نہیں اس کی محبت میں، سینے میں کوئی درد نہیں اس کے عشق میں، نہ ساز رہا نہ سوز رہا، نہ وہ گرمی رہی نہ وہ حرارت رہی، نہ وہ ایمان رہا نہ وہ روشنیاں رہیں، اور نہ وہ انداز رہے نہ وہ قربانیاں رہیں، نہ وہ رات کا رونا نہ وہ رات کا تڑپنا، نہ وہ رات کی آہو بکا نہ وہ رات کی آہو زاریاں۔ آئے ہائے اب تو رات ہم پہ روتی ہے، کبھی رات بھی بیٹھ کے دیکھا کرتی تھی۔ دیکھو دیکھو یہ لڑکی کیسے اللہ کو یاد کر رہی، یہ نوجوان کیسے تہجد میں گڑ گڑا رہا، سورج چاند بھی جھک جھک کے دیکھتا تھا، تارے بھی حیران ہو کے دیکھتے تھے، اس جوان کو کیا ہوا، یہ ہے تو شہزادہ، یہ ہے تو بادشاہ، پھر یہ کیوں تل ملا رہا، یہ کیوں گڑ گڑا رہا، یہ کیوں بے کل ہے، یہ اس میں کسک کیوں ہے، اس میں یہ درد، یہ آہ بکا۔ اور میرے بھائیو اس امت نے چاند تاروں کو حیران کیا ہے، سورج کی کرنوں کو حیران کیا ہے، فرشتوں کو حیران کیا ہے۔ ایک صحابی گھر میں تہجد میں رو رہے تھے، جب وہ مسجد میں آئے تو آپ نے کہا پتہ ہے آج کیا ہو رہا تھا، آج تیرے رونے پر آسمان کے فرشتے بھی رو رہے تھے۔ ہاں اب بھی چاند جھک جھک کے دیکھتا ہے، یہ اسی امت کی بیٹی ہے جو سٹیج پہ ناچ رہی ہے، یہ وہی امت ہے جس کا نوجوان گھنگرو باندھ کے سٹیج پہ ناچ رہا ہے، یہ وہی امت ہے جس نے کربلاؤں کو زندہ کیا تھا، یہ وہی ہیں جن کے خون سے اسلام کے باغ کو ہریالی۔ ہاں ہاں گلاب کا پھول پانی سے سرخ ہوتا ہے، میرے محبوب کے باغ میں اس امت کے خون سے سرخی آئی تھی۔ وہ جھک جھک کے دیکھتے ہیں، کیا یہ وہی ہیں جو راتوں کو قرآن پڑھتے تھے تو زمین آسمان کپ کپاتے تھے، وجد میں آ جاتے تھے؟ آئیے وہی امت کے نوجوان ہیں جن کے ہاتھوں میں گٹار ہیں، بانسریاں ہیں، شہنائیاں ہیں، زمین الگ روتی ہے، ہوائیں الگ سوگوار ہیں، چاند تارے الگ روتے ہیں۔ حیا روٹ کے چلا گیا، مدتیں ہوئیں لوٹ کے نہ آیا، ہم تو ڈھونڈ ڈھونڈ تھک لیے، غیرت کہاں گئی، حیا کہاں گیا، راتوں کا رونا کہاں گیا، وہ پاک دامنی کہاں گئی، وہ پردہ کہاں گیا، وہ نظریں جھکانا، وہ اپنے نفس پر قابو پانا، زبان کو گالی گلوچ غیبت سے بچانا، ترازو میں ناپ تول کی کمی سے بچنے والے تاجر، عدالت کی کرسی پہ بیٹھ کر عدل کرنے والے قاضی، اور بادشاہی کی کرسی پر بیٹھ کر اللہ سے ڈر کے رحم کرنے والے بادشاہ کہاں چلے گئے؟ آئے الشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، پر ہائے ہائے میں کیا کروں، اب تو چراغ رخ زیبا سے بھی نظر نہیں آتے۔ تو اس لیے میرے بھائیو ہم کوئی نیا دین نہیں لائے، کوئی نئی تحریک نہیں، کوئی نیا فرقہ نہیں، ہاں واپس آؤ، اللہ کی طرف آؤ، اس کے بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ امن خلق السماوات والارض، میرے بندو اگر میری نہیں مانتے ہو تو مجھے بتاؤ یہ آسمان کی چھت کس نے تانی، زمین کا فرش کس نے بچھایا؟ اگر میری نافرمانی کرنا چاہتے ہو تو میری زمین چھوڑو، زنا کرنا چاہتے ہو میری زمین سے باہر جاؤ، میرے پانیوں سے باہر جاؤ، میرے آسمان کی چھت سے باہر جاؤ، شراب پینا چاہتے ہو تو میری کائنات کے کناروں سے نکلو، قتل کرنا چاہتے ہو، خون بہانا چاہتے ہو، اپنی شہوتوں کے لیے پاک دامن بیٹیوں کو لوٹنا چاہتے ہو،
تو جاؤ جاؤ نکلو میری کائنات سے نکل کے دکھاؤ. اگر نہیں نکل سکتے ہو تو میری مہلت کو طاقت نہ سمجھنا، میری مہلت کو میرا ذوف نہ سمجھنا، میری مہلت کو اپنی بادشاہی نہ سمجھنا. نہ وہ غافل، نہ وہ جاہل، نہ وہ عاجز، نہ وہ بھولا، نہ وہ بھٹکا، نہ وہ سویا، نہ وہ اونگھا، نہ وہ تھکا، نہ وہ گھبرایا. ہاں ہاں آنے والا ہے ایک دن جب ظالم مظلوم الگ ہوگا. وہ یہ محنت کا جہان ہے، امتحان کی جگہ ہے. اس لیے میں نے کہا تھا اللہ کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جھنڈے لہرا دیں. کبھی جھنڈے سرنگوں ہوتے ہیں اور اللہ راضی ہوتا ہے. ٹیپو سلطان کا جھنڈا سرنگوں ہوا پر اس کے روئیں سے اللہ راضی تھا. سراج الدولہ کا جھنڈا سرنگوں ہوا پر وہ اللہ کو راضی کر کے گیا. میر جعفر کا جھنڈا لہرا گیا، میر غلام علی لنگڑے کا جھنڈا لہرا گیا، پر وہ بدبخت دنیا میں بھی ذلیل ہوئے اور ان کی قبریں بھی انگاروں سے بھر گئیں. ہاں جنرل بخت خان بازی ہار گیا، اس کا جھنڈا سرنگوں ہوا پر میرا اللہ اس سے راضی ہوا. اور نجف خان اور نواب شجاع الدولہ اور مرزا الہی بخش اور رجب علی خان یہ لوگ بک گئے، سودے کر گئے. رجب علی خان کو کیا ملا؟ ہاں گلستان جس میں سونے کے فوارے، ان میں ابلتا ہوا پانی نہ تھا، اس میں شراب ابلتی تھی اور ان فواروں کے گرد ننگے رقص ہوتے تھے. پر کب تلک؟ کیا وہ مرے نہیں؟ کیا وہ زیر زمین نہ گئے؟ کیا وہ قبر کے کیڑوں کی خوراک نہ بنے؟ کیا ماضی کے دھندلکوں میں گم نہ ہوئے؟ اجل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یہیں ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شاں کیسے ہوئے نامور بے نشاں کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ہاں ادھر جاؤ، ٹوٹی قبروں کے پاس جاؤ، اٹھتے جنازے دیکھو، گریبان چاک کرنے والوں کو روتا دیکھو، نوحہ کرنے والی عورتوں کا نوحہ سنو، گانے والیوں کا گانا نہ سنو، دھوکہ کھا جاؤ گے. رونے والیوں کے بین سنو، اجڑے گھر دیکھو، ٹمٹماتے چراغ دیکھو، اجڑی بستیاں دیکھو، لٹے ہوئے قافلے دیکھو، تو تم پر دنیا کا اصل حقیقت کا نقشہ سامنے آئے گا. یہ سب ملمہ ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے. اللہ راضی ہوا میں کامیاب، اللہ ناراض ہوا تو میں ہلاک و برباد. میرے رب کے انداز ہیں، فرعون کو بھی تخت دیا، ناراض ہو کے دیا. سلیمان علیہ السلام کو تخت دیا، راضی ہو کے دیا، خوش ہو کے دیا. کیسر اور کسرا کو حکومت دی، ناراض ہو کے دی. ابو بکر عمر عثمان علی کو خلافت کے تخت پر بٹھایا، خوش ہو کر بٹھایا، راضی ہو کر بٹھایا. یہ اس کے انداز ہیں، یہ اس کا طریقہ ہے. فرعون کو غرق کیا، ناراض ہو کے کیا. نمرود کو پٹوایا، ناراض ہو کے مروایا. کسرا کی گردن اڑوائی، ناراض ہو کے اڑوائی ہے، ناراض ہو کے. بابل کے شہر میں عین جوانی کے عالم میں 23 جون 1353 قبل مسیح کی گرم دوپہر ہے اور دنیا کا فاتح اعظم سکندر ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور فریاد کر رہا ہے، کوئی ہے مجھے مقدونیہ پہنچا دے اور میری ساری حکومت مجھ سے لے لے. آج موت نے حملہ کیا ہے اور اللہ ناراض ہو کے موت کو حملہ کرنے کی اجازت دے رہا ہے. یہ اس کے رنگ ہیں، رنگ. حضرت زکریا کے سر پہ آرا رکھا گیا، 2 ٹکڑے کر کے چیر دیے گئے. اللہ ناراض نہیں، خوش ہے. بیٹے یحییٰ کو دربار میں لٹا کر چھری سے ایسے ذبح کیا گیا جیسے بکری کو ذبح کیا جاتا ہے، دھڑ الگ، گردن الگ. ناراض نہیں، بڑا خوش ہے.
بڑا خوش ہے. دنیا میں 2 باپ بیٹے ایسے آئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست خطاب کیا ہے. وہ ایک زکریا ایک یحییٰ. یا زکریا انا نبشرک بغلام یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. اور قرآن یوں ان کو بولتا ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبہ ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب راضيا. اتنی لمبی کہانی اللہ زکریا کی سنا رہا ہے. پھر آگے اللہ زکریا کو جواب دے رہا ہے یا زکریا زکریا ہم نے تیری فریاد سن لی. بیٹے کی دعا مانگی تھی. انا نبشرک بغلام تجھے بیٹا مبارک. پھر بیٹا ہوا جوان ہوا تو انہوں نے کہا یا یحییٰ اے زکریا کے بیٹے یحییٰ. یہ ایسے نبیوں میں یہ 2 منفرد باپ بیٹا ہیں جن کو اللہ نے نام لے کر پکارا لیکن ایک ذبح ہو گئے ایک آروں سے چر گئے. اور پیچھے آؤ تو جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے جا رہے تھے اس وقت دھرتی میں ان جیسا کوئی نہ تھا. یہ وہ وجود تھا جو گھوڑوں سے روندا جا رہا تھا جس کی بوٹی بوٹی کو اللہ کے نبی نے چوما ہوا تھا. کبھی سینے پہ لٹایا کبھی کمر پہ بٹھایا کبھی سواری بن کے کمرے میں سیر کروائی کبھی الٹے ہاتھ بٹھایا کبھی سیدھے ہاتھ بٹھایا کبھی کندھوں پہ بٹھایا. ایک دفعہ دونوں بھائیوں کو کندھوں پہ بٹھا کے جا رہے تھے. حسن ادھر حسین ادھر. حسن کو ہمیشہ دائیں طرف سے اٹھاتے تھے حسین کو بائیں طرف سے اٹھاتے تھے. تو حضرت عمر دیکھ کر کہنے لگے واہ 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 کیا عالی شان سواری ہے کیا عالی شان سواری ہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا سواری دیکھ رہے ہو سوار نہیں دیکھ رہے. کیا عالی شان سوار ہیں کیا عالی شان سوار ہیں. ونعم الراکبان ونعم الراکبان ونعم الراکبان. کیا عالی شان سوار ہیں. یہ وہ ہستی ہیں. آپ مدینے کی گلی سے گزرے تو آگے بچے کھیل رہے ان میں حسین بھی کھیل رہے. تو آپ نے کہا پکڑو بھائی تو حسین بھاگ کے ادھر ہوئے. تو آپ آگے سے آ کر پکڑو بھائی تو آپ بھاگ کے ادھر ہوئے. تو پھر آگے سے آئے پکڑو تو وہ بھاگ کے ادھر ہوئے. وہ ادھر ہوں تو آپ آگے ہو جائیں وہ ادھر ہوں تو آپ ایسے آگے ہو جائیں. پکڑو 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 فجعل یضاحکہ والصبی یلعب ہا ہنا وہا ہونا. اب جیسے ہم نے کہتے پکڑو پکڑو آگے بچہ بھاگتا ہے تو یہ تماشا زمین آسمان دیکھ رہا تھا. پکڑو بھائی وہ ادھر بھاگتے آخر آپ نے یوں پکڑے گئے اٹھایا ہونٹ چومے ماتھا چوما کہ اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی پکڑو آگے بچہ بھاگتا ہے تو یہ تماشا زمین آسمان دیکھ رہا تھا. پکڑو بھائی وہ ادھر بھاگتے آخر آپ نے یوں پکڑے گئے اٹھایا ہونٹ چومے ماتھا چوما کہ اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار فرما. اور آج دیکھو جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اولاد دارالامتحان ہے یہ نتیجے کی جگہ نہیں ہے. اللہ آتا ہے کبھی دے کر کبھی لے کر. اپنوں کو آزماتا ہے کبھی دے کر کبھی لے کر. اور دشمن کو مہلت دیتا ہے کبھی دے کر پکڑتا ہے کبھی لے کر. تو یہ نہیں کہ اللہ حسین سے ناراض ہے. آج تو معراج ہے. آج معراج ہو رہا ہے. دھرتی پہ معراج ہو رہا ہے. اولاد کا خون کا چاروں طرف حالہ بنا ہوا ہے.